أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے پڑھا رمضان آنے والا ہے تو اس کی جو کچھ کام ایسے ہیں جو رمضان کی تیاری ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے ہمیں، تاکہ ہمارے لیے رمضان میں آسانی ہو. کل ہم نے پڑھی اس کی جو ہماری روزمرہ کی ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات، اس کے بارے میں ہم نے کچھ تجاویز اور کچھ جاننے کی کوشش کی. آج ہم جو ہماری روحانی ضروریات ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اور حقیقی سکون، کیونکہ ہم کچھ تیاری روحانی ضروریات کے لیے اور حقیقی سکون کے لیے اگر خود سوچ لیتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا منظم کر لیتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے، تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ رمضان گزاریں گے اور ان ضروریات کو زیادہ بہتر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا کیا ہے جو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے. اس میں ہم روح کیا ہے اور روح کی غذا کیا ہے، روحانی ضروریات کیا ہیں، روح کیا ہے، یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن ہم یہاں پہ دراصل صرف اس کا صرف ایک دو فکروں میں ہی دیکھیں گے. اور اصل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری روحانی ضروریات کیا ہے، روح کی ضروریات کیا ہیں، اور وہ ہمیں رمضان میں کیسے پوری کرنی. حقیقی خوشی اور سکون کیا ہے، کیونکہ رمضان میں حقیقی خوشی اور سکون کی تلاش ہمیں کرنی ہے. پھر ہمیں روزہ جو ہے وہ صرف میدے کا نہیں رکھنا کہ ہم نے کھانا پینا نہیں کھانا، ہمیں اپنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، دل اور دماغ کا بھی روزہ رکھنا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا روزہ ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے. پھر تقویٰ کا معنی، بس ہم معنی دیکھیں گے، باقی تقویٰ کی تفسیر تو اتنی لمبی ہے کہ وہ چلتی رہے گی پھر آگے. البتہ ہم معنی آج اس میں ذرا دیکھیں گے. اور دکھاوا کیا ہے، اور ہم انہیں اس دکھاوے سے اس رمضان میں اپنے آپ کو بچانے کی کیسے کوشش کرنی. تو ان میں سے یہ جو ٹاپک ہیں، اگر 10 منٹ سے زیادہ ویڈیو ہوگی تو ہم اس وہاں پہ ختم کر دیں گے اور نیکسٹ پھر اگلے دن اس کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلا سوال کہ روحانی ضروریات کیا ہیں اور انہیں کیسے پورا کیا جا سکتا ہے. ہم نے کل دیکھا کہ جیسے ہمارے جسم کی کچھ ضروریات ہیں، کھانا پینا، آرام کرنا، اور جس طرح ہم جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، اگر ہم 1 دن یا 2 دن ہم پانی نہ پئیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ہم کھانا 2-3 دن نہ کھائیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ہم غذا میں وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے تو ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، متوازن غذا کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ہماری ضروریات ہوتی ہیں. تو اسی طرح جو جسم ہے یہ ہمارا ایک مشین کی طرح ہے، اور اس کو صحت مند رکھنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ہم پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اصل میں جسم کیا ہے، روح کا گھر ہے. جس طرح ہمارا گھر یہ زمین اور اس میں تمام جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کی، ہماری ساری ضروریات کی چیزیں، اور اس زمین کو ہمارا گھر بنایا اور ہم اس پہ رہتے. تو اسی طرح ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری روح کا گھر ہے، روح کے رہنے کی جگہ ہے. تو روح کے رہنے کی جگہ تو ہے، وہ بھی صحت مند ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں. تو وہ جو روح ہے جو اس میں رہتی ہے جسم میں، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ روح کا روحانی ضروریات کا مطلب کیا ہے. جسم تو ہمارا کھانا پینا کھا کر صحت مند رہتا ہے، تو روح کو بھی اس کھانے کی ضرورت ہے جسے روح جو ہے وہ صحت مند رہ سکے. اور اس کی جو غذا ہے اس کو ہم چھوٹی سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ایک ہوتی ہے حقیقی محبت. جیسے بچوں کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اپنے بچوں سے، بہن بھائیوں سے، ہم سب جو رشتے ہیں، جو احساس ہے ہمارا خوشی کا، غمی کا، محبت کا، نفرت کا، وہ جو احساس ہے وہ ہمارے دل میں ہوتا ہے. اور ان تمام احساسات میں سب سے بڑا احساس جو ہوتا ہے، سب سے بڑی جو حقیقی محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اور وہ جو ہوتی ہے محبت، اس محبت کو اگر ہم محسوس نہ کریں، اس میں اگر خلا ہو، تو وہ جو خلا ہے، وہ جو خالی پن ہے، وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور ہم حقیقی جو سکون ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتا.
اور اگر ہم اس حقیقی سکون کو اور اس خالی پن کو دور کرنے کے لیے دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس بے چینی اور بے سکونی سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وقتی خوشیاں جو ہے اس میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پہ ہم صرف کچھ وقت گزار سکتے ہیں، اس سے ہمیں وہ حقیقی خوشی یا حقیقی سکون نہیں ملتا ہے۔ جس طرح کہ ہم اس کی ایک چھوٹی سی مثال سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کھانا کھایا، کھانا بنایا، ہم نے کھایا، ہمیں خوشی ہوئی، دوسروں نے تعریف کی تو اور بھی خوشی ہوئی، لیکن یہ خوشی کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے؟ اس کا تجربہ اکثر ہر روز ہم کرتے ہیں کہ وہ خوشی کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے، چند منٹوں کی یا چند گھنٹوں کی۔ اسی طرح کوئی اور چیز ہے، کوئی کپڑا، کوئی جوتا یا کوئی اور چیز ضرورت کی جو ہمیں پسند ہے، ہم وہ لے لیتے ہیں تو ہمیں اس کی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑے وقت کے لیے۔ پھر سے وہ اگر ہمارے دل میں ایک خالی جگہ ہے، ایک خلا ہے، تو وہ ہمیں جو ہے وہ بے چین کرتا ہے۔ جیسے اگر فرض کریں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس تکلیف سے اپنے دل اور دماغ کو خود کو دوسری طرف لگانے کے لیے کاموں میں خود کو مصروف کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو تکلیف ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے، ہمارا دھیان بار بار اسی طرف جاتا ہے، دل اسی طرف لگا رہتا ہے۔ اسی طرح جو حقیقی سکون اور حقیقی خوشی ہے، اگر وہ جگہ اس میں خلا ہے تو پھر ہمیں حقیقی سکون نہیں اس وقت تک ملتا۔ اور اس کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے، کیسے وہ تلاش کریں، زیادہ سے زیادہ اس میں ہم بہتر ہوں، اس کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو وہ سب کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ جیسے انسان نے ایک چیز بنائی ہے، جیسے فرض کرے کار ہے، اس کی مثال لے لیتے ہیں، تو انسان کو پتہ ہے میں نے اس کی کیئر کیسے کرنی ہے، کیسے وہ زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتی ہے، کیسے وہ زیادہ اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، پیٹرول ٹائم پہ ڈالنا ہے، اس کو ٹیوننگ ٹائم پہ کروانی ہے تاکہ وہ بہتر رہے گی تو بہتر خدمت کرے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہماری روح کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کو کیسے صحت مند رہنا چاہیے، تو اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب دیکھیے دلوں کا حقیقی سکون جو ہے، حقیقی خوشی جو ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا حقیقی سکون، ہمارے دل کا حقیقی خوشی جو ہے وہ اس کے ذکر سے ملتی ہے۔ اس حقیقی سکون اور حقیقی خوشی کو تلاش کرنے کے لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے دل اور دماغ کو تیار کرنا ہے، اور رمضان میں حقیقی سکون کے لیے ہمیں صرف معدے کا روزہ نہیں رکھنا، اور اس کی مثال ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ ہمیں صرف معدے کا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ اس حقیقی سکون کی تلاش کے لیے ہمیں اپنے دل، دماغ اور آنکھ، کان سب کا روزہ رکھنا ہے۔ اور جس طرح کہ اگر ہم صرف معدے کا روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا ملتا ہے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزے سے انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ہمیں ہم نے صرف معدے کا روزہ پھر نہیں رکھنا، کیونکہ ہمیں بھوک پیاس سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ہمیں تو اس حقیقی سکون کی تلاش ہے، اس خوشی کی تلاش ہے، اس کے لیے ہمیں پورے جسم کا روزہ رکھنا ہے، تمام اعضاء کا روزہ رکھنا ہے۔ اور ہم نے یہ کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آنکھ کا روزہ، اور آنکھ کا روزہ ہمیں کیسے رکھنا ہے؟ ہمیں اپنی آنکھوں کو ہر طرح کی بری چیز دیکھنے سے روکنا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں کھانا پینا ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس تقویٰ کے لیے، اس حقیقی سکون کے لیے اس کو نہیں کھاتے، تو اگر ہم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس کو راضی کرنے کے لیے، تو ہم بری چیزوں کو چھوڑنا زیادہ آسان ہے۔ تو ہمیں ہر اس چیز کو جس کا ہمارے اوپر برا خیال ہمارے دل میں آئے یا ہمارے اوپر برائی کا اثر پڑے، ان چیزوں سے خود کو روکنا ہے، اور آنکھوں کو اس طرح روکنا ہے کہ ہمیں ہر اس طرح کی بری چیز دیکھنے سے روکنا ہے، چاہے وہ موبائل میں کوئی بری چیز ہو، ٹی وی پہ ہو، یا کسی اور طرح سے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور یہاں نگاہیں نیچی رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو برائی دیکھنے سے روکنا. اسی طرح کان کا روزہ کیسے رکھیں گے؟ ہمیں اپنے کانوں کو بری باتیں سننے سے روکنا ہے. جیسے عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ بری محفل جو ہوتی ہے یا برے دوست جو ہوتے ہیں ان کا اثر پڑتا ہے، برے ماحول کا اثر پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم بری محفل میں بیٹھ گئے ہیں تو جو باتیں کریں گے ان کا اثر انسان پہ پڑتا ہے. تو ہمیں ہر اس بری بات سننے سے خود کو روکنے کی کوشش پوری کوشش کرنی ہے. اور اس میں جیسے کہ کسی کا مذاق اڑانا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. یہاں پہ کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس لیے ہم آج یہیں پہ روکتے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں اور سب سے بڑا دل کا جو روزہ آئے گا اس کے لیے بہت اچھی اس میں چیزیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم کل اس کے بارے میں دیکھیں گے. آج ہم یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان اس طرح سے گزارنے کی توفیق دے کہ جب ہم اس سے نکلیں تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، اور آگے ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے، اتنا تقوی اور کے قریب اتنا کر دے کہ ہم آئندہ گناہوں سے بچ سکیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.